دوران کتاب بعد میں کروں گا نہ، میں اپنے عقیدے کی بات کر رہا ہوں. میں اہل سنت کے اندر جو خرابیاں ہیں میں پورے ملک میں انہی کو دور کر رہا ہوں. انہیں بٹھائیں گے. یہ کون بندہ ہے؟ بٹھائیں نہ. میں جو ہمارے راولپنڈی میں بالخصوص اور جو پاکستان میں بد مذہب ہمارے سٹیجوں پہ آ گئے، میں انہی کا علاج کرتے نکلا ہوں. میں نے اگر مرض کا علاج نہیں کرنا تو پھر تقریر کیوں کرنی ہے؟ یہاں اگر کوئی بھونکنے لگ جائے بتائیے پنڈی میں حضرت امیر معاویہ کی توہین ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ مولانا آپ بتائیں ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ نہیں، عوام تک پہنچی ہے. ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ بھونکے ہیں کہ نہیں بھونکے ہیں؟ تو ان کتوں کو لگام نہیں دے، پٹا نہ دے تو بھونکنے کے لیے چھوڑ دے. تو پھر ہم پنڈی میں کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ سمجھ آ رہی؟ لوگ ڈنڈی مارتے ہیں. اچھا، ایک ربائی ہے جو عام مشہور ہے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سردان نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا الہ الہ است حسین. یہ ربائی ہمارے ہاں عام مشہور ہے کہ غریب نواز کی ہے رحمت اللہ تعالی علیہ. حضرت معین الدین چشتی اجمیری کی ہے رحمت اللہ تعالی علیہ. جبکہ بعض محققین نے یہ بیان کیا کہ یہ معین الدین کاشانی رافضی کی ہے، یہ غریب نواز کی نہیں ہے. یہ معین الدین کاشانی رافضی کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے آخری مصرے میں جو اتنی بڑی بات کی گئی وہ ٹوٹلی طور پہ غلط. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ غریب نواز ہی کی ہے تو جو آخری مصرع ہے اس کی پھر تعویل کرنی پڑے گی. لیکن آخری مصرے میں یہ آخری مصرع بتا رہا ہے یہ اس رافضی کی ہے. کیوں؟ کیا ہے کہ انہوں نے سر دے دیا، سرداد نداد دست در دست یزید، یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا انہوں نے. حقہ کے بنا لا الہ است حسین، تو حق یہ ہے کہ کلمے کی بنیاد حسین بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کا یہی ترجمہ بن رہا ہے کہ کلمے کی بنیاد کون بنے؟ امام حسین بنے. کب؟ جب کربلا میں شہید ہوئے کلمے کے تحفظ کے لیے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آخری مصرے کا یہ معنی بن رہا ہے کلمے کی بنیاد حسین بنے جب کربلا میں شہید ہوئے. تو میرا سوال یہ ہے جو کملی والے نے 313 صحابیوں کے ساتھ اور جنگ بدر لڑی تھی وہ کس بنیاد پہ لڑی تھی؟ وہ کلمے کی بنیاد کے بغیر لڑتے رہے. جو غزوہ احد ہوا وہ کس بنیاد پہ ہوا تھا؟ اور کوئی مائی کا لال مجھے بتائے مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر نے کلمہ پڑھ کے کس شے کی بنیاد رکھی تھی؟ ابھی حسن حسین پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. سیدہ فاطمہ الزہرا کی شادی حضرت علی سے مدینہ میں ہوتی ہے اور یہ پیدا مدینہ میں ہوئے. سوال یہ ہے مکے کی گرم زمینوں پہ جسے لٹا کر چھاتی پہ پتھر رکھے جاتے تھے اس بلال نے کس کلمے کی بنیاد رکھی؟ عورتوں میں حضرت خدیجہ نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا انہوں نے کس کلمے کی بنیاد رکھی؟ بچوں میں حضرت علی نے سب سے پہلے پڑھا انہوں نے کس کلمے کی بنیاد رکھی تھی؟
وہ کلمہ اور تھا اور کربلا میں اور تھا. غلاموں میں حضرت زید نے سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے کس کلمے کی بنیاد رکھی؟ 61 ہجری میں 61 سال تک کلمے کی بنیاد ہی نہیں رکھی گئی. یہ رافضی کا کلام ہے، رافضی کا، اس کے معنی سے یہ خبر آ رہی ہے. اور اگر ان کے دیوان میں بھی ملے تو پھر آخری مصرے میں تعویل کرنی ہوگی. نہیں ابھی تک دوران خطاب نہیں، بعد میں کریں گے نا. میں اپنے عقیدے کی بات کروں. میں اہل سنت کے اندر جو خرابیاں ہیں میں پورے ملک میں انہی کو دور کر رہا ہوں. انہیں بٹھائیں گی، یہ کون بندہ ہے؟ بٹھائیں گے نا. میں جو ہمارے راول پنڈی میں بالخصوص اور جو پاکستان میں بد مذہب ہمارے سٹیجوں پہ آ گئے، میں انہی کا علاج کرنے نکلا ہوں. میں نے اگر مرض کا علاج نہیں کرنا تو پھر تقریر کیوں کرنی ہے؟ یہاں اگر کوئی بھونکنے لگ جائے بتائیے پنڈی میں حضرت امیر معاویہ کی توہین ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ مولانا آپ بتائیں، ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ نہیں، عوام تک پہنچی ہے. ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ بھونکے ہیں کہ نہیں بھونکے ہیں؟ تو ان کتوں کو لگام نہیں دے، پٹا نہ دے تو بھونکنے کے لیے چھوڑ دیں. تو پھر ہم پنڈی میں کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. انصب نبی فقتلوا، انصب نبی فقتلوا، انصب نبی فقتلوا. میں جنگ میں خطاب کے لیے گیا نا، محرم میں وہیں پہ ہوتا ہوں اکثر. تو رکا لکھ دیا کسی نے، آپ یہاں عظمت صحابہ بیان کرتے ہیں محرم میں بھی، اور ان کے گستاخوں کا رد کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ محرم کا مہینہ ہے، اس میں آپ یہ کیوں بیان کرتے ہیں؟ تو میں نے انہیں کہا کہ میں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ اسی موسم میں کتے صحابہ کو بھونکتے ہیں، اسی موسم میں. اور یہ کسی عقل مند سے سنا ہے؟ کتا یہاں آج بھونک رہا ہے، میں پرسوں جواب دوں گا اسے. سمجھ رہے ہیں؟ عقل و فکر کا تقاضا یہ، جہاں کتا بھونکے جب بھونکے وہیں جواب دو. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ سکھائے کون کتے کو کسے بھونکے کہاں بھونکے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، جسے بھونکے جہاں بھونکے. اسی لیے امیر المجاہدین نے کہا تھا وہ دور دور کتیاں سائیوں نو بھونکنا ہے. میرے خطاب کی یہی تو خوبی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کہ صرف کھڑے رہ جاتے ہیں، کھوٹے نکل جاتے ہیں. کیونکہ میں عقیدے کی وہ چھلنی لگاتا ہوں، قرآن اور حدیث کی وہ چھلنی لگاتا ہوں، جہاں صرف کھڑے رہ جائیں کھوٹے نکل جائیں. اس لیے صحابہ کو نہیں بھونکنا. تمہیں معلوم نہیں، امام الانبیاء کے غلاموں، حضور فرماتے انہیں میرے لیے میرے رب نے چنا ہے. تو جب رب نے چنے تو کتنے کھرے چنے ہوں گے؟ خدا نے چنے تو کتنے سچے اور سچے چنے ہوں گے؟ یہ اتنے سچے اور سچے چنے ہوں گے. تو کوئی انہیں بھونکے
تو پھر ہم اسے چھوڑتے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ تاجدار کائنات کے صحابی بھی ہیں، کاتب وحی بھی ہیں، امام الانبیاء کے سالے بھی ہیں، اور مولانا روم کے مطابق سارے مومنوں کے ماموں بھی ہیں، یہ خال المومنین بھی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ہمشیرہ محترمہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، ان کی بیٹی محترمہ حضرت ام حبیبہ تمہارے میرے رسول کی زوجہ محترمہ ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور امام الانبیاء کی حدیث ہے، آقا فرماتے ان اللہ ابا لی ان اتزوج الا اہل الجنہ، کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا میرے حبیب سوائے جنتی عورتوں کے کہیں شادی نہیں کرنی ہے۔ تو یوں چلو، اسی لیے اعلیٰ حضرت کے بھائی نے فرمایا تھا کہ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دو اے حسن، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ کیونکہ کربلا میں امام حسین نے سنیوں کا ذکر کیا تھا، جب 22,000 لشکر کے سامنے گئے تھے نا تو امام کو خطبہ پڑھیے، تو امام نے انہیں فرمایا تھا کہ تم خود ہی بلانے والے اور خود ہی اب ہمیں ستانے والے، تو جانتے ہو میں کون ہوں؟ جنہوں نے بلایا تھا ان کے لیے لفظ کیا تھے؟ فرمایا قد خذلتنا شیعتنا، ہماری پارٹی نے ہمیں مروایا ہے، ہمارے جھوٹے حکمرانوں نے ہمیں مروایا ہے۔ انہوں نے ہی خط لکھے تھے، امام حسین ان کی بات کر رہے ہیں جو امام کے قاتل بنے، اور قاتلوں کے سامنے امام نے سنیوں کا بھی ذکر کیا، اور وہاں فرمایا جانتے ہو میں کون ہوں؟ اور 22,000 تلواریں میری طرف سیدھے کرنے والوں، جانتے ہو میں کون ہوں؟ میرے لیے اور میرے بھائی حسن کے لیے نانا جان نے فرمایا تھا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عیون اہل السنہ، اے حسن حسین تم جنتی جوانوں کے سردار بھی ہو، سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہو، سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہو۔ تو جن کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، امام حسین جب شہید ہوئے عمر کتنی تھی؟ 56 برس۔ کربلا کے نہ 10 دن نکال دیں آپ، 56 سال کی ان کی جو زندگی تھی اس کے 10 دن نکال دیں کربلا والے، تو پیچھے بھی 56 سال ہی رہ گئے نا۔ تو باقی جو سال تھے 56 برس امام حسین نے مدینے میں کن لوگوں میں گزارے تھے؟ مدینے میں سب اہل سنت رہتے تھے، سنیوں میں 56 سال تک زارا کا لال رہا۔ آقا فرما گئے تھے اور امام خطبے میں فرما رہے ہیں کہ آقا نے نانا جان نے فرمایا تھا حسن حسین تم سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہو۔ تو جن کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے 56 برس تک حسین سنیوں میں رہے، مدینے میں زارا کے لال کے پاؤں میں کانٹا بھی نہیں لگنے دیا، 10 دن رہے رافضیوں میں، ان کے بچے بھی کاٹ کے رکھ دیے۔ سنی کو جس دن اپنا مسلک سمجھ آ گیا نا، اس دن یہ لال بجکڑ جو ہے نا یہ روپوش ہو جائیں گے۔ اب تو صحابہ کے بوجھ کی وجہ سے قرآن بھی غلط پڑھنے لگ گئے، کیونکہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یہ بغض صحابہ کی لعنت پڑی ہے تم پر کہ تمہیں قرآن کی آیت بھی بھول گئی۔ سمجھو اصحاب رسول کون ہے؟ اللہ رب العزت کا قانون دیکھو امام الانبیاء کے غلاموں، ہمارے ملک میں جہاں بھی چوری کرنا جرم ہے، چوری کرنا جرم ہے، مگر اس کے لیے پولیس کا محکمہ بنا ہے، عدالتیں بنی ہیں وہ سزا دیتی ہیں۔ ڈاکہ مارنا جرم ہے، اس کے لیے عدالتیں بنی ہیں، پولیس کا محکمہ ہے وہ سزا دیتی ہیں۔ کسی کا مال چھین لینا، کسی کو قتل کر دینا جرم ہے، اس کے لیے
عدالتیں بنی، عدالتیں سزا دیتی ہیں، مگر اللہ رب العزت نے فرمایا یہ عدالتوں والے ہو سکتا ہے کسی دور میں رشوت لے کر مجرم کو چھوڑ دیں، پیسہ لے کر مجرم کو سزا نہ دیں۔ فرمایا محبوب کے صحابیوں کے گستاخ کے لیے میں نے جیل کی سزا نہیں رکھی، اس کی عقل اتنی پھیر دی ہے، ہاتھ بھی اسی کے ہوں گے، سینہ بھی اسی کا ہوگا۔ میرا نام نہ والد گرامی نے عمر رکھا تھا، محمد عمر، تو فاروق اعظم کے تو سائے سے شیطان بھاگتے تھے نا، لیکن ان کی برکت ہے نسبت کی، میری تقریر سے شیطان بھاگ جاتے ہیں۔ یہ ان کے نام کی نسبت کی برکت، میرا خطاب شروع ہو شیطان بھاگنے لگ جاتے ہیں۔